الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوزہم، فقرائے اعظام و معزز مصلیان کرام، کتاب حدود دائرہ مہدویہ سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے اس کتاب کے دوسرے باب سے جتنے بھی مضامین کو پڑھا ہے، ان مضامین کے ذریعے سے مؤلف صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت پر کس طرح سے پابندی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا، کہ ہمارے دائروں میں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا تو بہت دور کی بات، کسی قسم کی کوتاہی بھی نہیں ہوتی تھی، اور برابر پابندی کے ساتھ شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا جاتا تھا۔ اسی ضمن میں ایک مضمون ہے حج، یعنی ہمارے گروہ میں، ہمارے دائروں میں حج کا جو فریضہ ہے وہ کس طرح سے ادا کیا جاتا تھا۔ اس کے تعلق سے مؤلف صاحب فرماتے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام مع جمیع صحابہ ڈابھول بندر سے سوار ہو کر بیت اللہ کو اس طرح تشریف لے گئے کہ جہاز میں سوار ہوتے وقت پانی کے برتن الٹے کر دیے گئے۔ مؤلف صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت امامنا مہدی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ڈابول بندرگاہ ہے جہاں سے جہاز نکلتے ہیں، تو وہاں سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 360 صحابہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ حج کے سفر کے لیے، بیت اللہ کا حج کا سفر کرنے کے لیے آپ ڈابول بندرگاہ سے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے لکھ رہے ہیں کہ سوار ہوتے وقت پانی کے برتن الٹے کر دیے گئے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا زیادہ بھروسہ، اس پورے تفصیل کو اگر آپ جانیں گے، اس سفر کی تفصیلات کو جب آپ جانیں گے تو اس میں ایک ایسا نمونہ ہم پاتے ہیں، ایک ایسی مثال ہم کو ملے گی کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ پر ہم عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں یا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرنا کس کو کہا جاتا ہے، اس ایک بات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مہدی علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو پینے کا میٹھا پانی موجود تھا، مہدی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہمارے پاس جو میٹھا پانی ہے، جو برتنوں میں پانی موجود ہے، وہ بھی تم جہاں ندی میں، سمندر میں انڈیل دو، اور خالی ہاتھ ہم کو سفر اختیار کرنا ہے۔ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، کسی قسم کا نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اور ایسی تمام پورا فقرائے حزب اللہ کی وہ جماعت 360 صحابہ کرام کے ساتھ مہدی علیہ السلام جہاز میں آپ سوار ہوتے ہیں، اور متوکل علی اللہ بے خورد و نوش بیٹھے کے بیٹھے رہے، یعنی نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پانی پینے کا وہاں پر موجود ہے۔ ایسی ہی حالت میں جہاز میں بیٹھ گئے۔ جدہ میں بہت سے صحابہ فاقوں سے شہید ہو گئے، اور حال یہ ہوا کہ جب جدہ پہنچتے ہیں، جب جہاز سے کئی دنوں کا سفر ہے، کئی دنوں کا سفر طے کر کے، سمندر کا پانی کا سفر طے کر کے جب جدہ پہنچتے ہیں تو فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ کئی صحابہ جدہ میں شہید ہو جاتے ہیں فقر و فاقے کی وجہ سے۔ اسی طرح مکے میں فاقے سے کئی اموات ہو گئیں۔ اسی طرح مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد بھی کئی ایک صحابہ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں، بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے وہاں پر بھی کئی ساری اموات ہو گئیں۔ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد ایک عرصے تک آپ کا قیام رہا، اور انہی ایام میں رکن و مقام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے بآواز بلند دعوت مہدیت دی۔ مکہ معظمہ میں حج کرنے کے دوران جب آپ مہدی علیہ السلام وہاں پر مقیم تھے، تو انہی دنوں میں آپ نے غالباً 901 سنہ ہجری میں مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے رکن و مقام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے اپنے مہدی ہونے کا آپ نے بآواز بلند آپ نے دعویٰ فرمایا، اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دی اور بتایا کہ میں مہدی ہوں، مجھ پر ایمان تم کو لانا ہے۔
اسی طرح ان صحابہ میں جو سیدنا مہدی السلام کے سفر حج میں صحبت سے فیضیاب نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ بندگی میاں شاہ خنمیر، بندگی میاں شاہ نعمت، مقراض بدعت وغیرہ، اور تابعین میں بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ وغیرہ بھی حج کو تشریف لے گئے۔ تو یہ مہدی السلام کا جو قافلہ تھا اس میں کئی ایک صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جیسے بندگی میاں شاہ خنمیر، بندگی میاں شاہ نعمت اور بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہم، یہ مہدی السلام کے ساتھ نہیں تھے۔ آنے والے برس و سال میں، آنے والے وقت میں انہوں نے الگ الگ جا کر حج بیت اللہ یعنی حج ان لوگوں نے کیا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ حالت چاہے کیسی بھی ہو، لیکن جب حج کا ارادہ کیا جاتا، اگر کچھ رقم ان کے پاس آ جاتی تو اس رقم کا استعمال حج کرنے کے لیے یہ تمام بزرگان دین کیا کرتے تھے، اور تمام لوگوں نے حج کیا ہے اور ان تمام صحابہ نے بھی مہدی السلام کے نقش قدم پر محض متوکلاً علی اللہ سفر حج کیا، یعنی حج کے سفر پر صحابہ کرام جو جا سکتے تھے وہ گئے۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے غلاف پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگی کہ اے خداوند، تیرے اور الہداد کے بیچ میں الہداد ہے، اس کو تو فنا کر دے، ختم کر دے۔ یعنی حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ جب حج کے لیے گئے تھے تو خانہ کعبے کا غلاف پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس تیرے اور اس الہداد کے درمیان میں جو الہداد ہے اس کو تو ختم کر دے، اس کو تو فنا کر دے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کو فنا کرنا ہے، اپنے آپ مجھے فنا کرنا ہے، یہ دعا آپ نے فرمائی۔ تو یہاں تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ مہدی السلام اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی حالت بالکل تنگ دستی کی حالت تھی، حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ حج کا سفر کر سکیں، لیکن پھر بھی کسی طرح انہوں نے حج کا سفر کیا۔ اسی ضمن میں ایک اللہ کے ولی کی حکایت یاد آتی ہے کہ ایک اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کرنا چاہیے، کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اگر ہم سے کوئی کہے کہ ہم کو میسور شہر جانا ہے یا بنگلور شہر ایک دن کے لیے جانا ہے، تو فوراً سے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ کیا میرے پاس جا کر آنے کے لیے پیسے میرے پاس موجود ہیں۔ ایک دن کا سفر ہے، میں 3 وقت کھانا کھاتا ہوں، پینے کے لیے مجھے پانی چاہیے، تو میں کہاں کھانا کھاؤں گا اور کہاں پر میں کتنے پیسے اپنے ساتھ رکھوں، مجھے پانی کہاں سے ملے گا، یہ تمام انتظامات ہم ذہنی طور پر پہلے سوچ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ والے تھے، مہدی السلام اللہ کے خلیفہ، آپ کے صحابہ کرام کہ اللہ کا دیدار کرنے والے یہ تمام ہستیاں، انہوں نے ایسے خیالات اپنے پاس آنے نہ دیے۔ اور حج بیت اللہ کا سفر سوچ کر دیکھیے کہ ہندوستان سے عرب کا وہ سفر ہے، سمندر کا سفر کرتے ہوئے انہوں نے کیسے حج کا سفر کیا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک اللہ کی ولی کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی تھے، جنگل کے راستے سے جا رہے تھے اور پانی کی پیاس، بڑی شدت کی پیاس ان کو لگتی ہے، تو وہ اللہ کے ولی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے پانی چاہیے۔ جب راستے سے گزر رہے تھے تو جنگل میں دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں وہاں پر موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دعا کی اور اللہ نے کنواں نظر آ گیا، اللہ نے پانی کا انتظام کیا۔ اس کنویں کے قریب گئے، کنویں میں جب جھانک کر دیکھا تو پانی کافی نیچے تھا۔ اب ڈول اور رسی کو ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے کہ پانی پینا ہے تو ایک ڈول چاہیے، رسی چاہیے کہ جس کی مدد سے پانی نکال کر پیا جائے۔ آس پاس تلاش کرتے ہیں لیکن نہ ڈول ملتی ہے نہ رسی ملتی ہے۔ اتنے میں اس جنگل میں ایک ہرنوں کا جھنڈ آتا ہے، جانوروں کا ایک جھنڈ آتا ہے، اور وہ تمام ہرن آ کر اس کنویں کے اطراف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی دیکھتے ہیں کہ پانی خود بخود اوپر آتا ہے، پانی سطح پر آتا ہے، وہ تمام ہرن وہ پانی پی لیتے ہیں۔
پیٹ بھر پانی پینے کے بعد چلے جاتے ہیں اور وہ پانی واپس نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب میں نے دعا کی تو نے کنواں تو مجھے دکھا دیا، لیکن میں نے جب دعا کی میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، لیکن یہ جو جانور ہیں، یہ جو ہرن ہیں، ان کے لیے پانی اوپر آ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے میرے بندے، تو نے جو بھروسہ کیا، تو نے رسی اور ڈول پر تو نے نظر رکھی، لیکن یہ جو جانور ہیں، یہ جو میری مخلوق ہیں، بھلے جانور ہیں لیکن یہ مجھ پر بھروسہ کر کے کہ اللہ ہم کو پانی پلائے گا کنویں کے پاس آئے تھے، تو جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کی تمام مراد کو میں پورا کرتا ہوں، میں نے ان کو پانی پلا دیا۔ تو فقط ڈول اور رسی ڈھونڈنے میں تو لگا تھا اور تجھے ڈول اور رسی نہیں ملی، تو تجھے تیرے لیے پانی بھی اوپر نہیں آیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا کیا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ ایک اور مثال یہاں پر مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ ہر زمانے اور طبقے میں گروہ مقدسہ کے فقراء متوکل کو کرایہ جہاز کے لیے اگر کافی روپیہ بے شان و گمان آ جاتا تو فرمان خدا اور رسول کے عشق میں فوراً اٹھ کھڑے ہوتے۔ یعنی یہ لکھ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں فقط مہدی علیہ السلام نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ہر زمانے میں ہر طبقے میں جہاں پر بھی مہدوی ہیں، مہدوی حضرات ہیں، ان کے پاس، ان فقراء کرام کے پاس جب بھی کسی کے پاس اگر کوئی رقم آ جاتی کہ جس کی مدد سے وہ حج کا سفر کر سکتے ہیں تو تمام فقراء نے حج کا سفر ادا کیا ہے، حج کا سفر انہوں نے کیا ہے۔ ایک مثال ہے کہ بندگی میاں سید تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت بندگی میاں سید خنمیر کے فرزند ہیں، ان کے تعلق سے لکھا جا رہا ہے کہ جب حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا دائرہ جلگاؤں جامود میں باندھتے ہیں تو وہ تنے تنہا وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے حج کا سفر کرنا ہے۔ ساتھ میں ان کے پاس مؤلف لکھ رہے ہیں کہ ہاتھ محض جہاز کا کرایہ جتنا پیسے ہونے کی وجہ سے اپنے دائرے سے سمندر تک اور جدہ سے مکہ تک چلتے ہوئے گئے۔ حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس صرف جہاز کا کرایہ موجود تھا تو اپنے دائرے سے سمندر تک اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد پانی کا سفر اختیار کرنے کے بعد جدہ میں اتر کے جدہ سے مکہ تک جو سفر تھا، پیدل سفر آپ کرتے ہیں، تنے تنہا ہیں، اکیلے ہیں اور ساتھ میں کچھ کرایہ بھی نہیں، اور اسی لیے پیدل حج کا سفر کر رہے ہیں۔ گرمیوں کے دن تھے، دھوپ بڑی سخت پڑ رہی تھی، زمین خوب تپی ہوئی تھی، حضرت کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور بدن پر صرف احرام کے 2 کپڑے تھے جو آپ نے جہاز میں سوار ہوتے ہی باندھ لیے تھے۔ حضرت کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پیٹھ تپیش آفتاب سے پھٹ گئی، تڑخ گئی۔ بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت کی دھوپ ہے، گرمی ہے، ایسے میں کھلے پاؤں ننگے پاؤں چل رہے ہیں، پیٹھ گرمی کی وجہ سے تڑخ گئی ہے اور احرام آپ نے باندھا ہوا ہے۔ اتنے میں آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں آپ کے کان میں ایک گھوڑے سوار کی آواز آئی، آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آپ کے والد بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اور دیکھتے ہیں، یعنی بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تو نہیں تھے، یعنی بقید حیات نہیں تھے، آپ کی شہادت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ حضرت بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی روح کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والد کی روح ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بندگی میاں سید خنمیر خود تشریف لائے ہیں اور فرط محبت سے فرما رہے ہیں ذرا آنکھ بند کر لو، ابھی ایک آن میں تم کو مکہ معظمہ پہنچا دیتا ہوں۔ بندگی میاں کی روح اپنے فرزند سے کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹے، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ایک آن میں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں تم کو مکہ معظمہ پہنچا دیتا ہوں۔ تو بندگی میاں سید شریف تشریف اللہ جواب دیتے ہیں، ابا جی، بندہ اس طرح جانے کو پسند نہیں کرتا، شریعت محمدی کی اتباع میں رہ کر پیدل جانے کو ہی افضل سمجھتا ہے۔ تو بندگی میاں جواب دیتے ہیں کہ ابا جی، میں ایسا آپ کی کرامت کی وجہ سے ایک لمحے میں مکے کو پہنچ جاؤں، آسانی کے ساتھ میں پہنچ جاؤں، یہ میں نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شریعت محمدی کی اتباع کرتے ہوئے
پیدل سفر کروں یہی میرے پاس افضل ہے۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش ہوئے اور فرمایا شاباش، خدا کے راستے میں ایسے ہی چلنا چاہیے۔ اس کے بعد بندگی میاں فرماتے ہیں کہ یہی شان بندگی ہے جو محبوب کو مرغوب ہے، یعنی بندگی میاں اپنے فرزند سے کہتے ہیں خوش ہوتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے، تم نے جو بات کہی بہت اچھی بات ہے، یہی شان بندگی ہے، اسی کو حقیقت میں بندگی کرنا کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سیکھ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 وقتہ نماز پڑھ لی، اگر ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، کچھ نیک کام کر لیے، تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے ہر قسم کی آسانی مجھے مل جانی چاہیے، کہ کوئی تکلیف میرے پاس نہ آئے، کوئی مصیبت میرے پاس نہ آئے، اور بڑی آسانی کے ساتھ خوشیوں بھری میری زندگی ہو جائے کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ تکلیفوں بھری ہوا کرتی ہے۔ عبادت اس لیے نہیں کرنا ہے کہ زندگی آسان ہو جائے، نمازیں اسی لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ہم تکلیفوں سے بچ جائیں اور ہم کو آسانیاں مل جائیں، بلکہ عبادت ہم کو، اللہ کی بندگی ہم کو اس نیت سے کرنا ہے کہ خدا ہم سے خوش ہو جائے، اب ہمارا حال کچھ بھی ہو جائے اس کی ہم کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صحیح معنوں میں اسی کو بندگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر بندگی میں اپنے فرزند سے فرماتے ہیں کہ جانے من تھوڑے ہی فاصلے پر حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، اڑتی ہوئی گرد جو دیکھتے ہو اسی کی ہے۔ تو بندگی میں اپنے فرزند سے فرماتے ہیں کہ وہ دور جو اڑتی ہوئی جو دھول نظر آ رہی ہے اصل میں ایک قافلہ جا رہا ہے، تم ذرا اٹھو، جلدی جلدی اس قافلے کے ساتھ تم جا کر مل جاؤ، اگر تم اس قافلے میں شریک ہو جاؤ گے تو تم کو آرام مل جائے گا۔ تو بندگی میاں حضرت سید شریف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے کہنے کے مطابق اس جلدی جلدی جاتے ہیں، اس قافلے میں آپ جڑ جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک عرب تھا، ایک عرب امیر آپ کی نورانی صورت دیکھ کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ اس قافلے میں ایک عرب موجود تھا کہ جو ایک امیر تھا، اس نے بندگی میاں سے شریف کو دیکھا، آپ کے نورانی چہرے کو دیکھا، اس نے بندگی میاں کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا، اور آپ کا وہ تمام قافلہ مکہ پہنچتا ہے، وہاں پر جا کر وہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس پوری روایت سے بتایا جا رہا ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، شریعت پر ہر حالت میں شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا۔ گروہ مقدسہ میں جن کو خدا نے علم معنوی کے علاوہ صوری بھی عطا کیا تھا، ایام حج کے موقع پر اس نیت سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مولوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں جو مہدوی حضرات ہیں، جو فقراء کرام ہیں، کہ جن کے پاس علم معنوی کے ساتھ ساتھ علم صوری بھی ہے۔ علم معنوی اس علم کو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان عالم بنتا ہے کسی مدرسے میں جا کر، کسی استاد کے پاس علم سیکھ کر جو علم سیکھتا ہے اس کو علم صوری یا ظاہری علم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم معنوی، یعنی اللہ کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے کہ انسان پڑھا لکھا نہیں لیکن اللہ اس کو علم سکھاتا ہے کیونکہ وہ نیک بندہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم معنوی۔ تو مولوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو ایسے حضرات ہمارے قوم کے تھے کہ جن کے پاس ظاہری علم بھی تھا، باطنی علم بھی تھا، ایسے حضرات فقط حج کے لیے حج کے دنوں میں فقط حج کرنے نہیں جاتے تھے، بلکہ اس نیت سے حج کرنے کے لیے جاتے تھے کہ وہاں پر جا کر لوگوں کو مہدویت کی دعوت دی جائے، مہدی اسلام کے بارے میں بتایا جائے۔ دین حق کی طرف بلانے کا نہایت ضروری سلسلہ ہر مقام پر جاری رکھیں۔ تو اس نیت سے بھی ہماری قوم سے لوگوں نے حج کیا ہے کہ صرف حج نہیں کرنا ہے، حج کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کو بھی مہدویت کی دعوت دینا ہے، اس نیت سے حج کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک عالم بالعمل میاں سید حسین رحمۃ اللہ علیہ نے علماء مدینہ کو ثبوت مہدی پر مباحثے میں قائل کیا، یعنی ایک ہمارے قوم کے بزرگ ہیں حضرت میاں سید حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے عالموں کو انہوں نے مہدی السلام کے بارے میں بتایا کہ مہدی السلام اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے۔
تو وہاں سے ان کے ساتھ ان علماء کے ساتھ مباحثہ ہوا، سوال جواب ہوا، اور سوال جواب میں میاں نے جتنے جوابات دیے، جو ثبوت پیش کیے، جو دلائل دیے، تو آخر میں وہ تمام علماء بالآخر یہ بات قرار پائی کہ ان علماء نے یہ طے کیا کہ اگر یہ ہندی سید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا قفل بزور کرامت کھول دے تو ہم مہدی موعود کی تصدیق کر لیں گے۔ تو ان علماء نے کہا کہ اگر تمہارے مہدی سچے ہیں، تم سچے ہو، تم سچے مہدوی ہو، تو تم ایک کرامت ہم کو کر کے دکھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس پر جو قفل لگا ہوا ہے، جو تالا لگا ہوا ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنی کرامت کے زور سے اس قفل کو اگر تم کھول دو گے تو ہم مہدی اسلام پر ایمان لے آئیں گے، ہم تصدیق کر لیں گے۔ تو یہ سنتے ہی آپ قفل کھولنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو بندگی میاں سید حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ کرامت کے زور سے اس قفل کو کھول دیتے ہیں، اور وہ تمام علماء جو ہیں غالباً وہ ایمان لے آتے ہیں، تصدیق مہدی سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ مہدویہ کی جو تاریخ ہے اس میں اس قسم کی روایتوں سے مہدویہ تاریخ کے صفحے درخشاں ہیں، یعنی کہ مؤلف لکھ رہے ہیں کہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، ایسی بہت ساری روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ جب مہدوی حضرات جب حج کے لیے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں کو انہوں نے ایمان کی دعوت دی ہے، مہدویت کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد مؤلف لکھتے ہیں لیکن ایمان عطائے ایزدی سے، بندگی میاں سے عطائے ایزدی ہے، یعنی مؤلف لکھتے ہیں لیکن ہمارا کام تو دعوت دینا ہے، ایمان ان کو مل جائے یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ حضرت بندگی میاں سید خنمیر فرماتے ہیں کہ ہمارے بیان قرآن سے کیا ہوتا ہے، وہی لوگ تصدیق مہدی سے مشرف ہوتے ہیں جن کی روحیں روز ازل سے مومن ہیں۔ بندگی میاں فرماتے ہیں کہ ہم جو قرآن کا بیان کر رہے ہیں ہمارے بیان قرآن سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا بیان سن کے، سچی بات سن کے وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، تصدیق مہدی سے مشرف ہوتے ہیں جو روز ازل سے مومن ہیں۔ یعنی ہم دنیا میں انسان بن کر آئے، اس سے پہلے جو ہماری تمام روحیں اللہ کے پاس تھی، وہاں پر جن روحوں نے اللہ کو قبول کیا، یعنی جو روحیں مومن تھی وہی لوگ دنیا میں آ کر سچی بات کو اختیار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور مومن بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت لکھی ہوئی ہے انک لا تہدی من احببت، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، غالباً روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو چچا تھے ابو طالب وہ ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت علی کے والد جب ان کا آخری وقت آیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بہت سمجھایا کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، لیکن وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، ان کے چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اللہ نے نازل فرمایا، سورہ قصص کی یہ آیت ہے انک لا تہدی من احببت، اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول انک لا تہدی، آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت دے نہیں سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کو سچی بات کہتے ہیں یا خاص بالخصوص اگر ہم کسی کو مہدویت کی دعوت دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ سامنے والا ہماری بات کو مان لے اور مہدوی ہو جائے۔ مہدوی وہی ہوتے ہیں، تصدیق مہدی سے وہی مشرف ہوتے ہیں کہ جن کے نصیب میں ایمان لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا مضمون ہے جو کل پڑھ کر سنایا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے جو قوم کی جو تاریخ ہے، جو پرانی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کہیں پر بھی ہم کو نہیں ملتا کہ کسی نے زکوٰۃ ادا کی ہو۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے کہ جس کے پاس بہت سارا روپیہ مال جمع ہوا رہتا ہے،
اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنی رقم جس کے پاس 1 سال تک اتنا سارا مال جس کے پاس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو حضرات پینے کا پانی اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، اتنا سارا مال اپنے پاس کہاں سے جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسی لیے زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی بھی روایت ہماری کتابوں میں نہیں ملتی۔ آخر میں ایک مقولہ لکھا ہے، ایک کہاوت لکھی گئی ہے، اللہ بس باقی ہوس، کہ جو سچے مہدوی ہیں ان کا حال کیا ہے۔ تو ایک مقولہ لکھ کر مؤلف سمجھا رہے ہیں کہ اللہ بس باقی ہوس، کہ سچے مہدوی وہی ہوا کرتے ہیں کہ جن کے لیے فقط اللہ کافی ہے، اللہ بس ہے۔ باقی ہوس یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب خواہشات، ان تمام خواہشات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کو ہوس سمجھ کر، ان کو خواہشات سمجھ کر ان پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ فقط اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، یہی فکر ایک سچے مہدوی میں ہوا کرتی ہے۔ یہ تمام احوال جب ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم خود اپنے حال پر غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں اور جو ہم ہیں، ہمارے میں اور ان میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہم کو نظر آتا ہے۔ اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم کو بھی ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، فقط ایک زبانی اعتقادی مہدوی نہیں بلکہ عمل کرنے والا ایک سچا اور پکا مہدوی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی یا اللہ تو ہم تمام کو توفیق عنایت فرما، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے یہاں پر یہ دوسرا باب ختم ہوتا ہے، اگلی نشست سے تیسرا باب انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔